بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میری بھی توبہ۔ اور بھائی، فوج کچھ نہیں کروا رہی، سب کچھ مریم نواز، نواز شریف، زرداری، محسن نقوی، بلکہ فضل الرحمان بھی پا دو، یہی سب کچھ کروا رہے ہیں۔ یہ قوم ابھی حقیقی آزادی کے لیے مجھے تیار نظر نہیں آ رہی۔ ان کو پتہ ضرور چل گیا ہے کہ عمران خان حق پہ ہے، اس کو ووٹ ڈال دیں گے، لیکن حقیقی آزادی کے لیے جو خوف کا بت توڑنا ہے نا، وہ نہیں توڑا جا رہا ہے اس کو۔ ایسا کلپ، ایسی ویڈیو، ایسی پوسٹ جس میں اصل ظالم کی تنقید کی جائے، وہ شیئر کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں ابھی تک۔ لیکن جہاں مریم نواز اور نواز شریف پر تنقید ہو، دنا دن وہ شیئر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہاں خوف نہیں ہے، وی کو ڈالے کے آنے کا خطرہ نہیں ہے۔ بھائی، کیسے لیں گے حقیقی آزادی اتنے خوف کے ساتھ؟ میں مان لیتا ہوں کہ مریم نواز سب کچھ کر رہی ہے۔ پنجاب میں جو ایم پی ایس کے ساتھ ہو رہا ہے، اسپیکر ڈکٹیٹر بنا بیٹھا ہے، انہیں معطل کر رہا ہے، ڈی سیٹ کرنے پر ہی تل گیا ہے۔ میں یقین کرنے ہی والا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف سب کچھ کروا رہے ہیں، لیکن پھر مننے کا یہ کلپ آ گیا۔ توہین مریم نواز پہ دباؤ کہیں اور سے آ رہا ہے، پارٹی کا دباؤ نہیں ہے۔ وہی پھر میں بس قریب پہنچ چکا تھا ماننے کے کہ مریم نواز اور نواز شریف سب کروا رہے ہیں، لیکن پھر مننے کے اس بیان نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یار وہ تو نہیں کروا رہے، نہ ان کی اوقات ہے کروانے کی۔ اب ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ قوم ابھی تک ڈر اور خوف کا شکار ہے۔ ہم کوشش جاری رکھیں گے کہ ڈر اور خوف دور کیا جائے اس کو۔ آپ کو دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں جس میں وقت ضرور لگے گا۔ ہم نے پورے ملک تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ہر سرکاری دفتر میں، ہر اہم ترین عمارت میں جو لوگ کام کرتے ہیں، 8 فروری 2026 کو پورے ملک میں سب لوگ چھٹی پہ چلے جائیں گے۔ بیماری ہو یا کوئی پرسنل ایکسکیوز بنا کر سب لوگ چھٹی کریں گے پورا ایک ہفتہ۔ یہ پورا ملک بند ہوگا۔ اس ملک میں ایک پیپر پر ایک لفظ نہیں لکھا جائے گا۔ کسی کا کوئی اردلی ہوگا وہ بھی نہیں جائے گا، کسی کا بیٹ مین ہوگا وہ بھی نہیں جائے گا۔ یہ موومنٹ شروع کرنی ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور پولیس کے اندر بھی 90% لوگ ایک سائڈ پر ہیں، بیوروکریسی میں بھی ایسا ہی ہے۔ اوپر کرپٹ ضرور بٹھائے ہوئے ہیں، سارے کرپٹ نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ موومنٹ آگے بڑھانی ہے۔ ناظرین، جرنیلوں کی اور نیتن یاہو کی یاری، کیا زبردست یاری۔ آپ نے اگر یہ ملاحظہ کرنا ہے نا کہ جنرل عاصم منیر نے کس طرح پیش کیا ہوگا کہ جی ہم آپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ نیتن یاہو بھی وہی کر رہا ہے۔ ویری میننگ، اتنا ٹرمپ کو شوق ہے نوبل پیس پرائز جیتنے کا، اور ہماری ایجنسیوں نے پوری ورکنگ کر کے اور اس کو پیش کیا، اور وہی کام نیتن یاہو کر رہا۔ یار کیسا سیم پیج! سوچا تھا سیم پیج پاکستان میں ہے خالی، یہاں تو نیتن یاہو کے ساتھ بھی سیم پیج ہے۔ بھائی، دنیا کے صرف 2 ممالک ہیں آفیشلی جنہوں نے سرکاری سطح پہ، 2 ممالک نے ٹرمپ کو سیم ٹائم نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، پاکستان اور اسرائیل۔ کیا کمال کا سیم پیج! یہ یاری کا صرف آغاز ہے میرے پاکستانی، اس نے بہت آگے جانا ہے۔ جرنیل اس سے اربوں ڈالر کمائیں گے اس یاری سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک جواب دیکھ رہا تھا کہ ضیاء کے دور میں امریکہ نے ہمیں کتنے ڈالر دیے اور مشرف کے دور میں کتنے ڈالر دیے۔ آپ کو پتا ہے کہ مشرف کے دور کے بعد سے لے کر ڈائریکٹ جرنیلوں کو ارب ڈالر دیے گئے ہیں، ڈائریکٹ جرنیلوں کو دیے گئے ہیں، یعنی فوج کو دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ حکومت کو دیں اور حکومت آگے سے ڈسپرس کر، ڈائریکٹ فوج کو پیسے دیتا رہا امریکہ۔ 10 سے 15 ارب ڈالر کمایا ہے جرنیلوں نے۔ آپ کو پتا ہے پاکستانی پیسوں میں یہ کتنا بنتا ہے؟ ایسے نہیں جزیرے بنتے، ایسے نہیں دبئی میں بڑی بڑی عمارتیں خریدی جاتی ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ، لکشری اپارٹمنٹ خریدے جاتے ہیں۔ ان کی اپنی تنخواہ میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کو چلو جو یہاں پلاٹ مل جاتے ہیں وہ بھی بڑی مہنگی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن 1-2 پلاٹ بھیجیں آپ کتنا کر لیں گے؟ ارب پتی یہ بن جاتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ ہے میرے پاکستانی، اور اب دوبارہ سے یہ پیسہ کمانے کا منصوبہ ہے جرنیلوں۔ نہ معدنیات سے عوام کا فائدہ ہوگا، نہ ریکارڈک سے عوام کا فائدہ ہوگا، نہ بلوچستان کے عوام کا فائدہ ہوگا، اور نہ وفاق میں کسی کا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو آج لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، صرف اور صرف جرنیلوں کی جیبیں بھریں گی ان سارے منصوبوں۔ میں جیسے یہ تسلیم کرنے ہی والا ہوتا ہوں کہ سب کچھ نواز شریف اور مریم نواز کروا رہے ہیں، فوراً سے میرے سامنے مختلف حقائق آ جاتے ہیں اور میری آنکھیں، اور پھر میں دوبارہ دکھی ہو جاتا ہوں کہ یہ عوام ابھی تک خوف کا شکار ہے، خوف کا بت توڑ نہیں پا۔ پیئرز مورگن ایک ایسا بندہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان سے، کوئی لینا دینا نہیں۔ جب عمران خان کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کیا کہ میرے باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی آگے سے دکھ کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک تھرڈ بندہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں پاکستان سے، لیکن پاکستانی عوام ٹھنڈی ہو کے بیٹھ چکی۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی شخصیات کی ناجائز قتل سے، ناجائز جیل سے، جو کسی بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کی عوام نے ان کو فیل کیا۔ کوفہ والے ہر دور میں رہے ہیں، آج پاکستان کوفہ کی سب سے بڑی مثال۔ اگر دنیا میں کہیں کوفہ کی سب سے بڑی آبادی ہے تو وہ پاکستان میں ہے۔ ایسے خاموش، ایسے گنگے،
ایسے ڈرپوک ہو گئے ہیں ہم سب، میں انکلوڈ کر رہا ہوں اپنے آپ کو، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو سنا رہا ہوں، نہیں، میں انکلوڈ کر رہا ہوں اپنے آپ کو، ہم سب کو، ہمیں کم از کم اتنی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم ایڈمٹ کریں ہم کو، ورنہ قوم جس کو 90% تعداد میں ووٹ دے وہ جیل میں پڑا ہو، یہ جرت ہو سکتی ہے کسی ادارے کی، کسی فرد واحد کی یہ جرت ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کوفی نہ ہوتے تو میرے پاکستانی یہ تسلیم کرو کہ ہم کو، ہمیں یہ سچ ماننا پڑے گا، سٹنٹ جو کیا گیا ہے مریم کی طرف سے، اور یہ لوگ صرف سٹنٹ کر سکیں اتنی اجازت ہے، بڑے بڑے اخباروں میں اشتہارات اور سٹنٹ۔ آخر خبر چل رہی ہے کہ ڈولفن فورس نے مریم کے بیٹے کا چلان کر دیا، اور بھائی ڈولفن کدھر سے چلان کرتی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی مذاق اڑا رہا ہے ان کا، کہ بیوروکریسی میں سے کسی نے انہیں آئیڈیا دیا ہوگا، اور کیونکہ یہ ایسے ہی ہیں تلوے چمکانے والے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہی کہانی چلا۔ تو بھائی ڈولفن کب کسی کا چلان کر سکتی ہے؟ اجی وہ ڈولفن نے اس کا چلان کیا تھا تو بڑا اچھا ہوا، تو بڑی مریم شاباشیاں دے رہی ہے اس کو۔ سٹنٹ، پورا ملک سٹنٹس پہ چلایا جا رہا ہے، جھوٹ مکر اور فریب پہ چلایا جا رہا ہے، لیکن پاکستانی عوام اس ٹائم بالکل مکمل ٹھنڈ پروگرام کوفی بنی ہوئی۔ بھائی علی میر گنڈا پور نہیں کال دیتا، بیرسٹر گور نہیں کال دیتا، لیکن کیا ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ بھائی وہ تو وکلا بھی ہیں، مال بھی بنا رہے ہیں، اپنی اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اشرافیہ کا حصہ ہے کسی نہ کسی حد تک، یہ سارے لوگ، یہ گراس روٹ لیول کے لوگ نہیں ہیں، تو ان کو کم فرق پڑتا ہے اس چیز، وہ پھر بھی کیس لڑتے رہیں گے عدالتوں میں، پھر بھی پیسہ کما لیں گے، کچھ نہ کچھ ان کا کام دھندا چلتا رہے گا۔ مسئلہ میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کا ہے، تو ہمیں ہی کھڑا ہونا ہے نا، ہمیں ہی سٹینڈ لینا ہے۔ میں پھر آپ کو یاد کروا دوں اور میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چینل کیونکہ فائر وال کی چکی میں بھی ڈالا ہوا ہے، اس کو بلاک بھی کیا ہوا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی، تو اردو اسپیکنگ جو ساری آبادی ہے وہ تو بلاکڈ ہے، تو میں دوسرے چینل پہ ہو سکتا ہے کہ جلد شفٹ ہو۔ اس کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں لنک کمنٹ میں، پنڈ کمنٹ میں ڈال دوں گا لنک، آپ اس چینل کو جا کے سبسکرائب کر لیں۔ جب اس کے سبسکرائبر اچھے خاصے ہو جائیں گے اس کے برابر، تو میں ادھر شفٹ ہو جاؤں گا اور میری ساری ویڈیوز پھر اس چینل پہ آئیں، کیونکہ میں اتنی ایفرٹ کروں اپنی زندگی، اپنی فیملی کی زندگی خطرے میں ڈال کے بات کروں اور وہ پیغام دور دور تک نہ پہنچے تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ فار می۔ پیغام پہنچنا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ ضروری، تو اس لیے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سچ کی تلاش کے نام سے جو ہے اس کو پلیز سبسکرائب کریں۔ ویسے میرے اگر آپ اس چینل کے پیج پر جا سکتے ہیں وی پی این لگا کے، تو وہاں پہ بھی وہ ہے موجود اور آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے شاید کوئی 29-30 ہزار کے قریب سبسکرائبر آلریڈی ہیں، لیکن اس کے سبسکرائبر جب 1,00,000 2 لاکھ ہو جائیں گے تو میں وہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گا، تاکہ وہاں پہ میں ویڈیو کروں اور میرا پیغام زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی مدد سے پہنچ۔ اب آتے ہیں واپس ناظرین، جنوری میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا دی گئی القادر ٹرسٹ کیس میں، جولائی آ گیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سخت سے سخت ماحول میں بھی اتنا ٹائم لگا سزا معطلی کا کیس ہونا۔ یار لگا ہی نہیں رہے درخواست۔ نواز شریف کے خلاف بہانہ یہ بنایا جاتا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تھی، لیکن نواز شریف کو جولائی میں سزا ہوئی تھی اور ستمبر میں سزا معطل ہو گئی تھی، وہ باہر آ گیا تھا صرف 1.5 مہینے میں، میکسیمم 2 مہینے لگے۔ سو نواز شریف کے خلاف کہتے ہیں جی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی، عمران خان کی مدد کر رہے تھے، اس کو رگڑا لگا رہے تھے، لیکن وہ بھی 1.5-2 مہینے میں باہر آ گیا تھا۔ 7 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کو پروگرس نظر نہیں آ رہی ہوگی عدالت میں۔ درخواست دائر کی گئی ہے ارجنٹ لگانے کی بیرسٹر سلمان صفدر کی طرف سے، لیکن کچھ ہوتا نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ ساری عدلیہ قابو کر لی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر سے جو آپ کو امید دلائے گا کہ ایک بندے کو آپ نے جیل میں ڈال دیا اور عدلیہ کیس نہیں لگائے گی، ٹھیک ہے، ہو گیا نا، دیٹ مینز آپ اس بندے کو جب تک چاہیں جیل میں رکھ سکتے۔ پھر بچوں سے بات نہ کروانے کی کیا وجہ ہے؟ کمرے کی بجلی بند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بہنوں تک سے ملاقات نہ کرنے دینے کی وجہ کیا ہے؟ پارٹی کے اہم ترین لوگوں سے ملاقات نہ کرنے دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ عمران خان کا خوف ہے ان کو، یہ اس کو شکست نہیں دے پائے، یہ اس کے ڈر کا شکار ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے بھی ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور ہم سب پہ بھاری ہے، یہ وجہ ہے، ورنہ ڈال دیا جیل میں، بھول جاؤ یار ایک بندہ جیل میں، جسٹ فورگیٹ اباؤٹ ہم، نہیں بھول رہے ہیں۔ روزانہ میڈیا کس پہ بات کرتا ہے؟ عمران خان پہ۔ سوشل میڈیا میرے جیسے لوگ کس پہ بات کرتے ہیں؟ عمران خان۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان کی بات نہ، کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہو سکتی جس میں عمران خان کا ذکر نہ ہو۔ فوج کو اس سے انسیکیورٹی ہوتی، ورنہ عدالت ڈوگر کورٹ ہے، ڈوگر نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کیس نہیں لگا سکتی۔ ڈوگر بیٹھا ہوا ہے عسکری حکم پر کہ نہیں لگانا، چھوڑ دو نا عمران خان کو، دے دو کتابیں اس کو، کرنے دو بات بچوں سے، جیل میں آنکھ ہو جائے پہاڑ ہو جائے، لیکن نہیں، وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے، اتنا طاقتور لیڈر بن چکا ہے کہ یہ اس کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی خوف کا شکار ہے، اور جرنیلوں کی نیندیں آرام ہے، اور یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرنی چاہیے۔ خوف کا شکار مت ہو میرے پاکستانیوں، آپ کا مقابلہ ایک ایسے بدترین دشمن سے جو آپ کو انسان نہیں سمجھتا، کیڑے مکوڑے بھی نہیں سمجھتا۔ یو آر جسٹ بلڈی سویلینز جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یقین مانے اپنے اندر ان سے پوچھیں، یہ کہیں گے سویلینز کو کھانا کھانے کی تمیز، آپ ہاتھ سے ان کے سامنے کھانا کھائیں، یہ آپ کو ایسی گندی نظر سے دیکھیں گے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ آملیٹ بنا کے بھی نائف اینڈ فورک سے کھانے والے لوگ ہیں، یہ ہم میں سے نہیں رہتے، یہ بدل جاتے ہیں، یہ گورا سرکار بن جاتے ہیں۔ تو ان کو راہ راست پر آپریشن راہ راست عوام کو کرنا ہے،
ان کو راہ راست پر لانا ہے، ان کا سارا سلیبس چینج کرنا ہے، ان کی ٹریننگ چینج کرنی ہے، تب جا کے یہ پرو پاکستان بنیں گے۔ ابھی یہ پرو اسرائیل، پرو امریکہ، پرو برطانیہ ہے صرف، اس کو سمجھیں۔ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار میں بھی پھر باقیوں کی طرح مریم اور نواز شریف کی بات کروں گا تو میرے بھی ویوز زیادہ ہوں گے، کہ لوگ ڈریں گے نہیں شیئر کرنے سے۔ آپ ذرا غور کریں کہ چھاپ مجھ پہ لگی ہوئی ہے 6-7 سال سے کہ جی پی ٹی آئی کے سپورٹ کرتے ہیں آپ عمران خان۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے مجھے بتا دیں کہ میری کوئی ویڈیو یا میرا کلپ کتنی بار شیئر ہو، میں ہاتھ کی ایک انگلی پہ شاید گن کے بتا دوں کہ 2-4 بار شیئر ہوا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں جو باتیں کرتا ہوں وہ شیئر کرنے کے لیے غلامی کی زنجیریں توڑنی پڑیں گی، خوف کا بت توڑنا پڑے گا، تب جا کے عوام اس قابل ہوگی کہ آپ جنگ لڑ سکیں آزادی۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ کہ گھروں میں بیٹھ کے آپ جیت جائیں گے، پھر بھی محنت کرنی پڑے گی، اور کم از کم یہ ہے کہ بولیں تو صحیح۔ میں تو سب کو شروع سے کہتا ہوں یار خود بولو، بات کرو۔ سب بولیں گے، یہ سب کو تو نہیں مار سکتے، جب 1-2 بولیں گے یہ ہمیں دبا سکتے ہیں، سب بولیں گے نہیں دبا سکتی ہے۔ حالات دیکھیں، تباہ کن صورتحال کی طرف جا رہی ہے، ہمیں اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم نے ٹھیک نہ کیا تو آگے کے حالات اور آگے کی گیمز بڑی خطرناک ہیں، اور پاکستان ان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز نیچے جا رہی ہے۔ میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ایک بڑی زبردست ٹویٹ، لوگ بڑی زبردست ریسرچ کر لیتے ہیں۔ گزشتہ چند روز کی خبریں محمد عمیر کے اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی۔ تیل کی خریداری میں $1.5 ارب کا نقصان، پنجاب میں 1100 ارب کی بے ضابطگیاں یعنی کرپشن، وفاق میں 1100 ارب کی بے ضابطگیاں اور کرپشن، ادارہ امراض میں 40 ارب کی کرپشن، پنجاب میں درباروں کے فنڈز میں 1.5 ارب کی کرپشن، اور رمضان بازار پیکج میں بھی کرپشن، لاہور ضلع انتظامیہ کی 34 کروڑ کی کرپشن۔ 2-4 دن کی خبریں، یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، یہ فری فار آل بن چکا ہے کنٹری۔ تو ہمیں اس کو بچانا ہے، ملک ہمارا ہے، گھر ہمارا۔